حامدم و مسلین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے درس میں اس بات کو جانا کہ شکاروں نے، جنگل کے دیگر جانوروں نے خرگوش سے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے اس کو کیسے پچھاڑا یا کیسے مکر کے ذریعے اس کو زیر کیا، تو خرگوش کا اس بات کو دیگر شکاروں سے چھپانا اور راز سے بے خبر رکھنا۔ اب رومی فرماتے ہیں کہ اس نے کس وجہ سے اس چیز کو ان سے مخفی اور پوشیدہ رکھا۔ پوشیدہ داشتن خرگوش راز را از نخ چیراں، کہ خرگوش کا شکاروں سے راز کو پوشیدہ رکھنا۔ گفت ہر راز نشاید باز گفت، جفت تاک آید گہے کے تاک جفت۔ خرگوش نے اس راز کو اس لیے چھپایا کیونکہ ہر شخص ہر راز کے اہل نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی جفت تاک آتا ہے اور کبھی تاک جفت آتا ہے۔ از صفا گردم زنی با آئینہ، تیرا گردد زود با ما آئینہ۔ رومی کہتے ہیں کہ اگر تو آئینے کے اوپر پھونک مارے یا آدمی ٹھنڈی سانس لے اور آدمی کی سانس آئینے کے اوپر پڑے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آئینہ گرد آلود ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک غبار سا آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دیکھنے والا اپنی شکل کو یا اپنی صورت کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اندھا ہو جاتا ہے، آئینے کے اوپر غبار سا آ جاتا ہے۔ در بیان این سہ کم جنباں لبت، از ذہاب و از ذہب وز مذہبت۔ رومی کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کے بارے میں کبھی بھی لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، لب کو نہیں کھولنا چاہیے۔ نمبر 1 سفر، نمبر 2 سونا، اور نمبر 3 اپنی منزل کے بارے میں دوران سفر کسی کو آگاہ نہیں کرنا چاہیے۔ کی صحرا خصم است بسیار و ادو، در کمینت ایستد چون دانت او۔ اس لیے کہ ان تینوں کے مخالف اور دشمن بہت ہیں۔ اگر کسی کو یعنی دشمن کو پتہ چل گیا تو وہ گھات میں رہے گا اور وہ جان جائے گا کہ اس کی منزل کیا ہے اور میں کہاں اسے نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ ور برانی با یک گوئی الوداع، کل سر جاوز الاثنین شاع۔ اگر تم کسی ایک سے بھی کہہ دو تو الوداع کہہ دو، اور ہر راز جو 2 لبوں کے درمیان سے یعنی 2 ہونٹوں کے درمیان سے نکل گیا تو پھر وہ راز کیوں کر رہا۔ گرددو سے پرندہ را بندی بہم، بر زمین ماند محبوس از علم۔ اگر 2-3 پرندوں کو اس میں باندھ دے تو تکلیف کی وجہ سے وہ زمین پر مقید رہیں گے، زمین پر بند جائیں گے۔ مشورت دارند سر پوشیدہ خوب، در کنایت با غلط افغن مشوب۔ چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں مشورہ
بہتر ہے کنایتاً جو غلطی میں مبتلا کرنے والی بات سے مخلوط ہو، یعنی ایسی چیز جو کنایتاً کسی ایسی غلطی کے اندر یا کسی ایسی خطا کے اندر مبتلا کرنے والی ہے، تو اس میں خفیہ طریق سے مشورہ، یعنی اس حقیقت کو بھی نہ بتایا جائے اور اس کے بارے میں مشورہ بھی کر لیا جائے۔ مشورت کر دے پیمبر بستصر، گفت ایشانش جواب و بے خبر۔ حضور صلوات مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی مشورہ فرماتے اور وہ ان کو بے خبری میں جواب دے دیتے، یعنی دوران مشورہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تو اب کسی کی حاجت نہیں ہے ظاہراً، لیکن اب اس مشورے میں جو ایک چیز مخفی تھی، پوشیدہ تھی، وہ یہ کہ خبر بھی نہیں ہونے دیتے اور خبر بھی دے دیتے۔ در مثال بست گفت رائے را، تا نہ داند خصم از سر پائے را۔ جو رائے ہے اس کو کسی مثال سے وابستہ کر کے حضور فرماتے تاکہ مخالف اس کے سر اور اس کے پیر کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ شروع کہاں سے ہوئی، ختم کہاں پہ ہوئی اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ او جواب خیش بگرفت ازو، وز سوالش می نبرد غیر بو۔ اور وہ اس سے اپنا جواب بھی نکال لیتے اور ان کے سوال کی کسی دوسرے کو بو تک بھی نہ لگتی۔ ایسے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آگاہ بھی فرما دیتے، اپنوں کو خبر بھی ہو جاتی اور غیروں کو اس کی خبر تک بھی نہ ہوتی۔ ای سخن پایاں ندارد باز گرد، سوئے خرگوش دلاور تا چکر۔ اس بات کا کوئی اختتام نہیں، پھر اس بہادر خرگوش کی جانب لوٹتے ہیں کہ اس کا پھر کیا ہوا یا اس نے کیا کیا۔ اب اس میں رومی دو چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، ایک یہ کہ ہر بات کا اہل ہر شخص نہیں ہوتا، خاصاں دیگل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتا اگے دھرنی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب دوستوں میں آدمی موجود ہو اور ان کے مابین کوئی ایسا غیر موجود ہو جس کو اس بات سے آگاہ نہ کرنا ہو، تو اس کا طریق یہ ہے کہ ایسے ذو معنی طریق سے اس بات کو دوست تک پہنچایا جائے کہ دوست کو خبر بھی ہو جائے اور دوسرے کو خبر تک بھی نہ ہو۔ لہٰذا ہر بات ہر کسی کے قابل نہیں اور ہر شخص ہر بات کے قابل بھی نہیں، اس لیے سوچنے سے انسان اپنی جو بات یا اپنا جو کلام یا اپنی جو چیز آگے پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ انسان اس کے اوپر غور کرے اور لوگوں کے شعور، لوگوں کی عقول اور لوگوں کے فہم کے مطابق ان سے گفتگو اور ان سے کلام کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔